دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ تین باتیں ہیں جن کو ہم ایلیبوریٹ کریں گے۔ ایک ہے کہ امریکہ میں جو پی ٹی آئی پلس قادیانیت کی مختلف لابینگ ایفرٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی فار دا ٹائم بینگ ناکام ہو گئیں، بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو۔ اور نمبر 2 ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو باقاعدہ باضابطہ طور پر برطرف کر دیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کیا اپوزیشن جو یعنی پی ٹی آئی اور ایس آئی سی اتحاد سنی اتحاد کونسل ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا سکیں گے یا نہیں۔ پہلی بات کہ دی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز، امریکی قانون ساز ادارہ کانگریس، اس کے 2 ایوان، 2 چیمبرز، ایک سینٹ ہے اور ایک دی ہاؤس ہے یا دی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز بھی کہتے ہیں، اور وہ گویا ہماری قومی اسمبلی کی طرح ہے، لوور ہاؤس۔ اس میں مختلف کمیٹیاں ہیں۔ ایک کمیٹی ہے دی ہاؤس کمیٹی فار فارن افیئرز فار ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا۔ اب اس کے جو سربراہ ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو جو ولسن ہیں، اور اس کے جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے، ان میں ایک ویسے تو اور بھی ہیں لیکن زیادہ آپ ذکر سنیں گے کہ بریڈ شیرمین ہے، یہ کیلیفورنیا سے 32nd کانگریشنل ڈسٹرکٹ کو شاید یہ ظاہر اپنا ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہے ایک قادیانی کیلیفورنیا سے، اور وہ ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے ڈیموکریٹس کا۔ وہ جو پی ٹی آئی نیازی قذاب کے گویا نارتھ امریکہ میں سب سے زیادہ جو لابینگ ایک سیلف موٹیویشن کے تحت بھی، اور ظاہر ہے باقاعدہ لابیسٹ ہائر بھی کیے گئے ہیں، تو ان سب ایفرٹس کو جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتا ہے، جو رواں ہے، جو اپنی گویا جس کے لیے یہ باقاعدہ ایک اس کے دین کا تقاضا ہے نام نہاد کا، کہ وہ نیازی قذاب کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز اور پاکستان کے معاشرے میں ہیجان برپا کرنا اور اس کی جو اسلامی شناخت ہے اس کو دھندلانے کے لیے جو ایفرٹس ہیں ان میں وہ سب سے نمایاں ہے امریکہ میں۔ وہ مختلف کانگریس مینوں سے اور سینیٹرز سے مل کے باقاعدہ بیان بازی بھی کرواتا ہے، اور خود بھی بیان بازی کرتا ہے، اور اس طرح میڈیا کو پی ٹی آئی کے حق میں استعمال کرتا ہے اور نیازی قذاب کے لیے۔ تو ان کی ایفرٹ سے الٹیمیٹلی اس دی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی یہ جو ہاؤس کمیٹی ہے، دی ہاؤس کمیٹی فار فارن افیئرز فار سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا، وہاں پر ہیئرنگ تھی، وہاں پر باقاعدہ سماعتیں ہوتی ہیں مختلف عنوانات پر۔ وہ ہیئرنگ تھی ساؤتھ ایشیا، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ یہ جو ایلیگیشن تھے نیازی قذاب کے کہ میری حکومت کو انکانسٹیٹیوشنلی اور ایٹ دی بیسٹ آف یو ایس گورنمنٹ، اور ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ ان کے حوالے سے یعنی ان کی حکومت جو ہے وہ اس کو چلتا کیا گیا۔ تو اس والے سے انہوں نے کمیٹی کے چیئرمین نے، یہ کمیٹی نے ڈونلڈ لو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گویا ہماری وزارت خارجہ کے ایکویلنٹ ہے، تو اس کو بلا کے ہیئرنگ میں اس سے باقاعدہ سوال جواب کیے گئے کہ تمہارا اس پر کیا، ان ایلیگیشنز پر کیا نقطہ نظر۔ ڈونلڈ لو نے اس کو بالکل جھوٹ اور بلیٹنٹ لائی قرار دیا، اور اس حال میں جو پی ٹی آئی کے لابیسٹ کے بھیجے ہوئے اور پی ٹی آئی کے جو یعنی قذاب کے باقاعدہ سپورٹرز ہیں، فینز ہیں، ظاہر ہے ان کا یہ ایک میتھڈولوجی ہے، ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے کہ جہاں کہیں بھی شور شرابے کا موقع ملے۔ اب ظاہر ہے شور شرابہ کرنے کے لیے تو 5-10 بندے بھی بہت ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھ لیں IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے کتنے لوگ گئے تھے، یعنی جو ملینز کے حساب سے پاکستانی ہیں امریکہ میں، تو ان میں سے چند کوئی درجن ڈیڑھ وہاں پر لوگ گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جب باقی خاموش ہوں تو اتنے لوگ شور مچائیں تو بہرحال وہ نوٹ تو ہوتے ہیں، تو انہوں نے شور بھی مچایا، تو بالآخر ان کو دھمکی دی گئی کہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے، اور اس طرح یعنی ان کو خاموش کروایا گیا۔ تو ڈونلڈ لو
نے ہر سوال کا جواب ظاہر ہے کہ اس میں کیا امریکہ کا کوئی رول تھا، اس میں تمہارا کیا رول تھا، یا واقعتاً ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ جو بیانیہ نیازی قذاب نے پیدا کیا سائفر والا، تو وہ جو ڈونلڈ لو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ شخص بالکل جھوٹا ہے اور یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ یہ ساری کہانی ہے۔ اسد مجید جو پاکستان کے اس وقت میں امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے بھی اس کو جھوٹ قرار دیا ہے، لہذا اس میں نہ کوئی امریکی رول تھا اور نہ ہی میرا کوئی رول تھا۔ تو اس کو میں اس طرح وہ روس کے حوالے سے جب کہتا تھا کہ میں وہاں گیا تھا اور ہمیں اس لیے نشانہ مجھے بنایا گیا، یعنی باقاعدہ نیازی قذاب کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیازی قذاب چوری چکاری کے کیس میں اور جھوٹ کے کیس میں باقاعدہ سزا یافتہ ہے اور جیل میں۔ اسی طرح بدکاری کے الزام میں بھی ہے کہ غیر قانونی نکاح، اور اس طرح یہ کریڈٹ اس کو امریکہ میں بھی حاصل ہے کہ امریکہ میں باقاعدہ وہ جو مبینہ آپ کہہ لیں یا جو بھی وہ سلمان اور قاسم کی بہن ہے، ان سے بڑی، ظاہر ہے وہ اب 34-35 سال کی جوان خاتون ہے، تو وہ یعنی اس کے سلسلے میں اس کی جو والدہ نے وہاں پر سیتا وائٹ نے کیس کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے باقاعدہ اس کو اس کا باپ قرار دیا، اور یہ یعنی جب پاکستان سے باہر ہو تو پھر تو اس کو مانتا ہے اور اسی کو اکاموڈیٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی والدہ کے ساتھ رہتی بھی ہے، اور آگے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں، بہرحال وہ کیا ذکر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ امریکی عدالت نے بھی اس کو جھوٹا قرار دیا ہوا ہے، اور پاکستان کی عدالت میں تو باقاعدہ وہ چوری چکاری اور جھوٹی ایفیڈیوٹس دینے کے کیس میں سزا یافتہ ہے، اور بدکاری کے کیس میں بھی، غیر قانونی نکاح کے کیس میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ انٹرنیشنلی ایک قذاب کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اسے قانون کی نظر میں اور عدالتوں کی نظر میں اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ ڈونلڈ لو نے بھی اس کو اب گویا امریکہ کی کانگریس میں بھی دیا، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں بھی باقاعدہ اس کو جھوٹا قرار دیا گیا، اور جو چیئرمین ہے اس کمیٹی کا ریپریزنٹیٹیو جو ولسن، اس نے بھی اسی طرح سوال کیا کہ وہ جو انسبسٹانشیٹڈ ایلیگیشنز اس کا مطلب کیا خیال ہے، یعنی ڈونلڈ لو سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین خود یہ کنونسڈ ہے کہ انسبسٹانشیٹڈ ہیں، یعنی گویا جھوٹے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک اعزاز بھی ہے کہ جو نیازی قذاب ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں نااہلی کی بنیاد پر کہ یہ نکمہ آدمی ہے اس کو باہر پھینکا گیا، عدم اعتماد کیا گیا، اور امریکہ کی کانگریس میں اس کو باقاعدہ جھوٹا قرار دیا گیا، اور امریکی عدالت میں بھی اس کو جھوٹا قرار دیا گیا، اور پاکستان کی عدالت میں بھی باقاعدہ اسے چوری چکاری، جھوٹ اور بدکاری کے الزامات میں باقاعدہ سزا ہوئی، اور وہ بیہائنڈ دی بارز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرقہ نیازیہ قذابیہ ہے، ہم ویسے ہی نہیں اس کو اس طرح کہتے، وہ باقاعدہ سند یافتہ قذاب اور کاذب ہیں اور فراڈیے ہیں، کہ نو سربازی، جھوٹ، کذب، دجل، فریب، یہی ان کا قصہ ہے۔ اور زومبیز جو ہیں، جو ان کے یوتھیاپا کو باقاعدہ جنہوں نے شیر مادر سمجھ کر پیا ہوا ہے، یوتھیاپا اور کتیاپا اور سیاپا، جن کے تھری ٹریٹس ہیں، تو ان کو اب اس نے ایک نیا چورن ڈالا ہوا ہے۔ وہ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد جب بھی اسے ضرورت محسوس ہو، وہ انہیں لولی پاپ ایک نیا دیتا ہے۔ مثلا اب کیا دیا ہے، اب وہ فرما رہے ہیں جی کہ یہ حکومت جو ہے، موجودہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے، یا کولیشن جو حکومت ہے پاکستان کی، وہ آئندہ 4-5 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ تو بندہ پوچھے تم تو کہتے تھے 30 سال یا 10 سال یہ پروجیکٹ چلے گا، جو جب تم اقتدار میں تھے، تو وہ کہاں گیا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بیان باقاعدہ جو وہ دیتا ہے، یا جو پریڈکشن کرتا ہے، جو ایکسپیکٹیشن اسیسمنٹ کرتا ہے، وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور چوسنی دیتا ہے وہ زومبیز کو، وہ جو گویا یوتھیاپا، سیاپا اور کتیاپا کے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن وہ بہرحال اسے بڑا ریڈیلی اور بڑا جو پرجوش طریقے سے جذب کرتے ہیں، پیتے ہیں، اور اس میں مست رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جی اگلا جو عنوان ہے وہ ہے جسٹس نقوی، مظاہر علی اکبر نقوی، جسے
ظاہر ہے فرام دا ڈے ون جب لاہور ہائی کورٹ کا وہ جج بنا اس کی ریپوٹیشن درست نہیں تھی، اور بالآخر وہ جو دا پاورس دیٹ بی ان کے بہشت پر اس نے جو سیٹ وقار والے ٹرائیبونل کا مشرف غدار کے خلاف مقدمہ تھا، اس میں ظاہر اس نے اور ایک اور جج نے مل کے اس بینچ نے جس کے سربراہ یہ تھے، تو اس کو اس ٹرائیبونل کو انویلڈ قرار دیا، انکانسٹیٹیوشنل قرار دے کے اس کو گویا فارغ کر دیا. لیکن سٹل وہ مقدمہ وہ صدا تو بہرحال سٹینڈ کرتی تھی، اس پر کچھ بحث نہیں چلا، اور بالآخر آج بھی واقعتاً مشرف جو ہے قانون کی نظر میں اور عام لوگوں کی نظر میں پاکستان کا غدار ہے، اور اب ظاہر ہے وہ ہاں جہانی ہو چکا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نقوی صاحب جو ہیں یہ پلاٹ سازی میں، پلاٹ بازی میں، اور ان کے بیٹوں نے باقاعدہ لاہور ہائی کورٹ میں گویا عدل کی دکان کھولی ہوئی تھی، تو وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر پرووائڈ کرتے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ جیلم کا، ویسے تو جیلم میں قذاب، ویسے یہ بھی اتفاق ہے جیلم میں ملٹیپل قذاب ہیں مختلف اینگل سے. ایک تو نیا ایڈیشن ہے مرزائیت کا، اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جیلم کا سائنسدان دریافت ہوا تھا فواد چودھری، جو علماء سے تصحیق سے پیش آتا تھا، اور یہ جو مختلف دینی امور ہیں ان پر بڑا زبان درازی کرتا تھا کہ چاند نظر آنا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی یہ کہتا تھا قذاب کے یہ نقوی صاحب کے متعلق کہ آپ کا ٹرک ریڈی ہے. وہ پھر آپ جانتے ہیں کہ پرویز لائی کا ایپیسوڈ، بلکہ ایپیسوڈز ملٹیپل ایپیسوڈز، مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت جو ہیں وہ یعنی گویا اس چیز کے بنے ہوئے تھے جس پر انہیں نکالا گیا ہے. پہلے تو روایت یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر پروسیڈنگز جاری بھی ہوں اور متعلقہ جج استعفیٰ دے دے تو وہ اس کارروائی سے بچ سکتا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کے بینچ نے حالیہ ایک فیصلہ دیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگ سٹل کنٹینیو رکھی جا سکتی ہیں ڈسپائٹ ریزگنیشن اور ریٹائرمنٹ. تو اسی حوالے سے اس میں اگر جسٹس رضوی صاحب جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن اوورال 4 ججز کا ظاہر فیصلہ 4 بمقابلہ 1 کا فیصلہ تھا کہ وہ کنٹینیو رکھی جا سکتی ہیں، اور اس کو کنٹینیو رکھا گیا. اور کیونکہ بڑے سالڈ قسم کے ثبوت تھے، وہ داؤد صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں ان کو بھی سیلوٹ کہ جنہوں نے اس کو یعنی اس معاملے میں بڑی ایکٹیویٹی دکھائی اور الٹیمیٹلی اس آبجیکٹیو کو اچیو کیا کہ نقوی صاحب جو ہیں ہی واز ککڈ آؤٹ فرام دی سپریم کورٹ. اب باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو اس کے متعلق فائنڈ آؤٹ کیا اور جو ہیلڈ کیا، اس کی بنیاد پر جو ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیجا گیا کہ اس کو ڈسمس کیا جائے، اور پریزیڈنٹ زرداری نے ڈسمسل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب وہ پہلے ریٹائر ہو چکا یا ریزگنیشن ہو چکا، تو یعنی پہلے آج سے ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن الٹیمیٹلی ایک ہی چیز ہیں. ایک ریٹائرمنٹ تو ہے جب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جب آپ نو مور جج، اور ریزگنیشن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریزگنیشن جب آپ دے دیتے ہیں تو آپ کو ریٹائرڈ ہی سمجھا جاتا تھا، اور آپ کی پرسن پریویلیجز جو بطور ریٹائرڈ ججز حاصل تھیں وہ جاری رہتی تھیں. اب اس کا کنسیکوینس یہ ہے، ایک تو اس کو جسٹس ریٹائرڈ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ ڈسمس ہو چکا اس پوزیشن سے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جو مراحت ملتی تھیں وہ سرکاری گاڑی اور نوکر اور اتنے بلز اور اتنی پینشن، وہ اب اس کی گئی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بالآخر وہ جو ایسٹس بیونڈ مینس ہیں اس میں بھی اس کو دھر لیا جائے. تو بہرحال یہ اگرچہ ایک اچھا اور زبردست اقدام ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا، لیکن یہ ابھی آغاز ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے. اب کیونکہ ججز کی ایسی پوسٹ ہے، ایسی پوزیشن ہے کہ وہ گویا امیونڈ ہیں اگینسٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی ٹل ٹوڈے، یعنی اس سے پہلے تک، کہ اب بھی جب انہیں محسوس ہو کہ میرے خلاف ریفرنس آ گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ تو پتہ چل جاتا ہے پروسیڈنگز کے باقاعدہ آغاز نہ ہو، تو اب بھی وہ اگر ریزگنیشن دے کے ریٹائر ہو جاتا ہے تو فی الحال
اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. نقوی کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پہلے بندیال کے دائیں بائیں بیٹھا تھا نا, وہ بندیال کہتا تھا میں نے خاموش پیغام دیا, تو اس شے پر اس نے گویا مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ میں کیس لڑوں گا. سمجھتا تھا کہ میں مکر و فریب میں شاید بہت آگے ہوں اور میں چکمہ دے جاؤں گا, لیکن جب پھنس گیا تو اب لینے کے دینے پڑ گئے. اگرچہ یہ بندیال کی موجودگی میں یا پروسیڈنگز انیشیٹ ہونے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا جسٹس اعجاز الاحسن کی طرح تو ابھی موجیں کر رہا ہوتا, لیکن اب بہرحال ہی اسٹگمیٹائزڈ اور ہی ڈیزروڈ فار اٹ. تو آگے جی بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بنیادی طور پر جو اوپینین اسپیکر کیا وہ فیصلہ کن ہے. یعنی اسپیکر نے الٹیمیٹلی کسی کو قرار دینا ہے یا اپوائنٹ کرنا ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے ان ہیز اوپینین. اور وہ اپینین کیسے بناتا ہے آن دا فیس آف اٹ, تو یہی ہے کہ جو ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے جس پر سگنیچر ہوتے ہیں اپوزیشن اراکین اسمبلی کے کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے, اور جن کو اپوزیشن کی میجورٹی حاصل ہو وہ بن جاتا ہے اپوزیشن لیڈر, یعنی اسپیکر اس کو قرار دیتا ہے. انلیس کہ اسپیکر ڈکلیئر کرے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتا. لیکن اب اس میں ٹوسٹ ہے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو آن دا فیس آف اٹ یہی ہے بات کہ جس کی پارلیمنٹ میں پروپورشنیٹ جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے حساب سے مخصوص سیٹیں ملتی ہیں مائنورٹی کی اور خواتین کی جو ریزروڈ ہیں. لیکن موجودہ صورت میں کیونکہ بڑی ٹیکنیکلٹیز اور بڑا پیچیدہ حماقتوں کے شاہکار پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل, یہ بھی ویسے عجیب بات ہے کہ ان کے پاس وکلاء کی ایک فوج ہے اور اپنے تئیں گویا وہ قانون کو اٹھائے پھرتے ہیں, لیکن ایسے قانونی سکم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو عام سا ایک وکیل بھی پڑھے تو اسے بھی نظر آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کیا ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کا, یہ بھی طے ہونا باقی ہے. اگر وہ یہ سٹیٹس یعنی جو بظاہر پرائما فیشی ہے, جو اگر ان دی لائٹ آف پشاور ہائی کورٹ ڈیسیژن دیکھیں جس میں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کو ڈسمس کیا گیا کہ ان کو مائنورٹیز کی سیٹیں اور خواتین کی مخصوص سیٹیں نہیں مل سکتی, اگر اس کو سامنے رکھیں تو ان کو گویا انہوں نے پارلیمانی پارٹی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور پارلیمانی پارٹی اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر یہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے, جو کہ آئندہ ہو رہا ہے. یعنی عجیب بات ہے. اور اس میں کل اسپیکر یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ تم کون سی پارلیمانی پارٹی ہو بھائی. اور پھر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو بیرسٹر گور علی ہے اور جو عمر ایوب سپوزڈ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا ہے ان کا, یہ دونوں نے سنی اتحاد کونسل کو باقاعدہ جوائن نہیں کیا, یعنی وہ اسٹل ابھی گویا آزاد ہیں ٹیکنیکلی. تو یہ اسپیکر نے باقاعدہ اٹارنی جنرل کو یہ بھی کہا ہے کہ اس پر کوئی اپنی رائے دیں اس پیچیدگی پر کہ وہ ان کا پارلیمانی اسٹیٹس کیا ہے. اب ظاہر ہے جب تک وہ سگنیچرز دیتے ہیں, اگر حکومت اس میں انٹرسٹڈ ہو تو یقیناً وہ سیبوٹاج ہو سکتے ہیں. اور یعنی اب سگنیچر کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ویریفائی کروانا پڑتا ہے. جب وہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے تو ویریفیکیشن کے پروسیس میں وہ لٹکے رہے. تو کل کہہ سکتا ہے اسپیکر کہ حضور میں ایک نو بلا کے آکھاں گے تیری سگنیچر نے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کیونکہ ان فائٹنگ بھی ہے وہ کل مکر جائیں بھائی ہمارے سگنیچر تو نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ, کہ جو پاکستان کے دریاؤں کو بیچنے والا پہلا غدار وطن جو مارشل لا ڈکٹیٹر اور جس نے پاکستان کی کو توڑنے کی گویا ایک سینس میں بنیاد رکھی اور پاکستان میں ایک جو انڈیموکریٹک اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا جرثومہ انجیکٹ کیا پاکستان کی باڈی پولیٹیک میں, ایوب خان, وہ اس کا پوتا ہے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتا ہے, جو مختلف اوقات میں کبھی نون لیگ میں, کبھی کیو لیگ میں, کبھی مشرف لیگ میں, کبھی کس لیگ میں, یعنی جو موسم آتا ہے اس کے مطابق وہ بٹیرا وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے. تو اب وہ بٹیرا جو ہے ان کے پاس, اب اسے جمہوریت یاد آتی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو
مخصوص قسم کی خواتین ہوتی ہیں وہ پورے محلے کو اسی لیبل میں رنگنا چاہتی ہیں اور ہر ایک پر الزام لگاتی ہیں. یہی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کیونکہ وہ خود بھاگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ مجھ پر کوئی الزام لگائے میں سب پر لگا دیتا ہوں یا لگا دیتی ہوں. تو اس لیے پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کا پیشوا تو چوری چکاری میں باقاعدہ سزا یافتہ ہے اور بیہائنڈ دی بارز ہے، لیکن وہ ہر سینٹنس میں یہ کہتے ہیں مینڈیٹ چوری ہو گیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا. یعنی وہ اس کی باقاعدہ گردانتے رہتے ہیں اس امید میں کہ ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھے گی، کیونکہ وہ تو باقاعدہ سزا یافتہ چور ہیں. تو عمر ایوب صاحب کا یہ خواب کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں یا نہیں بنتے، ابھی اس کی تعبیر میں خاصی رکاوٹ ہے اور بڑا فاصلہ ہے. تو الٹیمیٹلی دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت ظاہر ہے اس کا انفلوئنس ہوگا اسپیکر پر، یا اسپیکر جو ہیں وہ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں کہ اس کو بننے دینا ہے یا نہیں بننے دینا. اگر نہیں بننے دینا تو پھر ان کے پاس ایک ٹولز ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ اس سلسلے میں یعنی جو پی ٹی آئی کی تدبیر ہے، گویا یہ امریکہ میں اپنی لابینگ کی، وہ ڈسپائٹ کہ انہوں نے کئی $ملین جو ہیں وہ خرچ بھی کیے. اور جو اچھا مزے کی بات ہے وہ بریڈ شیرمین جو ہے وہ اب بھی یہ وہاں پر پی ٹی آئی کا کیس پلیڈ کرتا رہا ہے. یہ گویا ایک بیک ٹو پہلا پوائنٹ ہو گیا نا. تو ان کی وہ ہر تدبیر گویا الٹی ہو رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس وقت وہ خاصے مشکلات میں ہیں. امریکہ مثلا یوکرین کی جنگ آلموسٹ ہار چکے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ اس باسکٹ میں رکھا ہوا تھا، اور اس سے ان کا جو بین الاقوامی کلاؤٹ ہے، نیٹو ان ٹیٹس، اور اندرون ملک بھی اکنامک ریسیشن ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یعنی ان کے پاس بھی کچھ یوتھیاس تو اس حوالے سے انہیں پھر یعنی پاکستان کی حکومت سے ٹوٹل ڈس ایسوسیٹ کرنا اور بالکل پی ٹی آئی یا قادیانیت کے ساتھ پوری اسٹیٹ کا وزن رکھنا یہ ممکن نہیں ہے. لہذا وہ چیئرمین وغیرہ کی چیخ و پکار کے باوجود یہ ناکام رہے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا آتا بھی اگر ہے تو وہ پھر جائے ہے الٹا، جس وقت الٹ جائے ہے تقدیر کسی کی، اس ابرو و مژگاں سے ظفر تیز زیادہ، خنجر نہ کسی کا ہے نہ شمشیر کسی کی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان ہمیشہ قائم دائم اور پربہار رہے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.